پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دھند۔ موٹر وے M1 سوابی سے برہان تک بند، M4 شیرشاہ سے شام کوٹ تک، M5 شیرشاہ سے سکھر تک اور M14 فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک دھند کی وجہ سے بند۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی دھند۔ جعفر آباد، صحبت پور اور بولان قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک الٹ گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.8 ریکارڈ۔ زلزلہ سوات، شانگلہ، بنیر میں زلزلہ آیا، کسی جانی نقصان یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کی گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں بھی زلزلہ، شدت 6.1 ریکارڈ۔ برطانیہ پر برفانی طوفان گریٹی کی یلغار۔ ویسٹ مڈ لینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برفباری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں۔ برمنگھم ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے رن وے بند کر دیا گیا۔ کارنیوال میں 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں، درخت اکھڑ گئے، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ لندن میں بھی سخت موسم کے سبب شہری گھروں میں محصور۔ ویسٹ مڈ لینڈز ریجن میں طوفان گریٹی کے لیے ایمبر الرٹ۔ PSL میں 2 نئی ٹیمز کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں۔ 185 کروڑ روپے کی بلند ترین قیمت میں PSL فرنچائز کی فروخت۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ کے نام سے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ اس سے پہلے 175 کروڑ روپے میں PSL کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے FKS گروپ نے ٹیم خریدی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ PSL 11 میں اب 8 ٹیمز ٹائٹل کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ آج 2 ٹیمز کے لیے بولی کے عمل میں 9 پارٹیز کے درمیان مقابلہ تھا۔ وزیر اعظم کی PSL ٹیمز کے کامیاب آکشن پر کرکٹ بورڈ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کو مبارکباد۔ کہا نئی ٹیمز کی شمولیت نے PSL میں نئی روح پھونک دی۔ نیلامی کی تقریب میں ہانگ کانگ سکسز اور AFC ایشیا کپ کی فاتح ٹیم پاکستان شاہینز اور انفرادی طور پر کھلاڑیوں کو انعامات دیے گئے۔ تقریب میں چیئرمین PCB محسن نقوی، PSL کے CEO سلمان نصیر اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے بھی شرکت کی۔ PSL میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمز کی شمولیت کے بعد دونوں شہروں کے عوام پرجوش۔ شائقین کا کہنا ہے کہ لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی نمائندگی سے اب PSL دیکھنے میں اور مزہ آئے گا۔ دوسری طرف پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمز کی شمولیت کے آکشن میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی۔ PCB کا شاندار روڈ شو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک سے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ PSL کی 2 نئی ٹیمز کی سالانہ فیس دیگر 5 ٹیمز کی مجموعی فیس سے بھی زیادہ۔ لاہور قلندرز، پشاور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور مجموعی سالانہ فیس 264 کروڑ روپے بنتی ہے۔ نئی ویلیویشن کے بعد لاہور قلندرز کی سالانہ فیس 67 کروڑ روپے، کراچی کنگز کی 64 کروڑ روپے، پشاور زلمی کی فیس 49 کروڑ روپے، اسلام آباد یونائٹڈ کی 78 کروڑ روپے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی سالانہ فیس 38 کروڑ روپے ہے۔ 10ویں ایڈیشن میں 108 کروڑ روپے کی فیس ادا کرنے والی ملتان سلطانز کے مالکان نے ٹیم اونرشپ برقرار نہیں رکھی۔ اس سال ملتان سلطانز کے معاملات PCB خود چلائے گا۔ دہشت گردی کے پیچھے فی الحال ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے۔ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل کر رہیں گے۔ کوئٹہ میں اجلاس اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں، مشاورت اور بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 57,000 گھر بنائیں گے۔ بلوچستان میں 5 دانش سکولز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل اعظم منیر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہیں، ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور گیرزن میں افسران سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل کا مستقبل کی جنگوں کی تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور، کہا مستقبل کی جنگ میں جدت اور لچک ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف۔
دہشت گردی کے خاتمے میں تحریک انصاف پر تعاون نہ کرنے کا الزام جھوٹ اور حقیقت کے برعکس ہے۔ امید ہے پی ٹی آئی پر آئندہ بے بنیاد الزامات نہیں لگائے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پی ٹی آئی پر تہمت لگانا مناسب نہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لوگوں کو بے گھر نہیں دیکھنا چاہتے، دہشت گردی کے خلاف قومی پالیسی بنائی جائے۔ اسد قیصر نے کہا وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے، اداروں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا مینڈیٹ پانی پی ٹی آئی نے محمود خانہ چکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ تحریک تحفظ اہل پاکستان کا لاہور میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان، محمود خانہ چکزئی اور راجہ ناصر عباس کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں محمود خانہ چکزئی نے کہا وہ کسی کو فتح کرنے، گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں نکلے، آئین بچانے اور ظلم مٹانے نکلے ہیں۔ 8 فروری کی کال دی ہے، تحریک شروع کی ہے، اسی لیے لاہور جا رہے ہیں۔ علامہ ناصر عباس نے کہا پنجاب میں 3 روز رہیں گے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ فتنہ کسی بھی شکل میں سامنے آئے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خبردار کر دیا۔ علماء کرام سے مذہبی منافرت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل، کہا فتنے کا خاتمہ کرنا، اسے کٹہرے میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست لوگوں کی جان و مال سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گی، ہر ظالم مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی۔ لاہور میں ائمہ مساجد میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا علماء اور ائمہ کرام کا معاشرے میں اہم کردار ہے، امام مسجد کے لیے 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ امریکہ میں سفیر پاکستان کی امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجرز سے ملاقات، دو طرفہ مفادات سے متعلق معاملات پر ادارہ جاتی منظم مکالمے جلد استوار کرنے پر اتفاق۔ سفیر پاکستان نے کہا انڈو پیسیفک میں بھارتی فوجی صلاحیت کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے خلاف فعال ہے، مئی 2025 کے بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے سے خطے کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ جوہری ریاستوں میں تصادم روایتی جنگ سے ہٹ کر جدید ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا ہے، براموس جیسے دوہری صلاحیت کے حامل ہتھیاروں کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، 2024 میں دہشت گردی میں 40% اور 2025 میں مزید 25% اضافہ ہوا۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید اسلحے کے غلط استعمال سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ چین تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے یہ چینی صدر پر منحصر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کے خیال میں تائیوان چین کا حصہ ہے، تائیوان پر چین کی جانب سے کسی کارروائی سے خوش نہیں ہوں گا۔ امید ظاہر کی کہ چین تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ روس جوہری معاہدے سے متعلق بیان، امریکی صدر نے کہا امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، بولے مستقبل کے معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ مظاہرین کے خلاف کارروائی پر ایران کو انتباہ، کہا مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ ایران کو بہت سخت جواب دے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری، 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی، ہلاک ہونے والوں میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انٹرنیٹ مانیٹرنگ گروپ نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کی پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ، گورنر کے دفتر اور کئی دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے۔ ایرانی پولیس نے مبینہ اغوا کار سے پاکستانی خاتون کو بازیاب کرا لیا۔ خاتون نے گورنر سندھ سے اپیل کی تھی کہ اسے ظالم شخص سے نجات دلائیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کے سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ خاتون کو جلد از جلد وطن لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.5 ارب روپے سے زائد دینے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ اور وزیر ریلویز حنیف عباسی کی ملاقات میں سندھ میں 858 کلومیٹر طویل ریل نیٹ ورک کو جدید بنانے کا فیصلہ۔ ملاقات میں 63 ارب 26 کروڑ روپے سے ریلوے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت 6 جدید ٹرینیں خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ کوٹری سے دادو، دادو سے لاڑکانہ، حیدرآباد سے میرپور خاص، روہڑی سے جیکب آباد اور حیدرآباد سے بدین سمیت 6 اہم روٹس کی بحالی کا بھی فیصلہ۔ حنیف عباسی نے کہا وفاق اور سندھ حکومت کا یہ اشتراک پاکستان ریلویز کی تاریخ کا نیا باب ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کا اعلان۔ اب کراچی سے چابہار 50,000 روپے میں سفر کیا جائے گا۔ 246 مسافروں پر مشتمل فیری سروس ایرانی بندرگاہ چابہار کے لیے 20 سے 25 جنوری کے درمیان روانہ ہوگی۔ فیری ہفتے میں 2 مرتبہ چابہار جائے گی۔ شام 5 بجے روانہ ہو کر 16 گھنٹے میں چابہار پہنچے گی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا کہنا ہے کہ چین سے 4 آپریٹرز نے فیری سروس چلانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خواہش ہے کہ بلو اکانومی کو مضبوط کریں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ حسن محمود خان کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پیشہ ورانہ عسکری تعاون اور تربیتی تبادلوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیشی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیر پا دفاعی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی رائل سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے بھی ملاقات۔ مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون، پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے روابط کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف نے کثیر القومی مشقوں کے ذریعے فوجی سطح پر تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم دہرایا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت قرار۔ پنجگور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ ساجد سوشل میڈیا پر قلعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ساجد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھتا رہا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان اور DIG CTD نے پریس کانفرنس میں بتایا ساجد BLF اور BLA کے لیے ریکی کرتا رہا۔ سیاسی سرگرمیوں سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن شہر کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سندھ سے سہیل آفریدی کی بات ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی پریس کلب اور انصاف ہاؤس جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مرتضی وہاب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کراچی میں نہاری کھلانے کی بھی پیشکش۔ فیض حمید نے ہمیں نشانہ بنایا تھا کیونکہ ہم یوتھ انیشیٹو پر کام کر رہے تھے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود حسین کی گفتگو، کہا جو یوتھ کا نعرہ لگاتے تھے انہیں یہ بات پسند نہیں تھی، بولے انہوں نے میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی، آج یہ ان کے سامنے آ رہا ہے، میرے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا، میں اب عدالت جا رہا ہوں۔ کراچی کے علاقے FD ایریا بلاک 14 میں ٹریلر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ٹریلر عرصے سے اسی مقام پر کھڑا ہوا تھا، پراسرار طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں عوام کے تشدد سے ڈاکو زخمی، شہریوں نے ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی فرار۔ ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل برآمد۔ بن قاسم ایدو گوٹ میں بے امنی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے کہ مسلح 4 ڈاکوؤں نے 40,000 روپے اور موبائل فون لوٹ لیے۔ مظاہرین کا SHO بن قاسم کو ہٹانے کا مطالبہ، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ امریکہ اور امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ، ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں ICE حکام نے خاتون اور مرد کو گولی مار دی، دونوں افراد زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کا قتل، منیاپولس، نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ سخت صورتحال میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مزید ICE اہلکار منیاپولس بھیج دیے۔ نائب صدر JD وینس نے دعویٰ کیا برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحے کا شکار ہوئی، بولے ICE ایجنٹ
جوناتھن راس کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ دعویٰ کیا کہ جوناتھن راس غیر قانونی امیگرینٹ کو جون میں گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا تھا۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ اب صدر ٹرمپ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا کے خلاف مزید فوجی اقدام نہیں کر سکیں گے۔ امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد اب امریکی سینٹ میں مزید غور ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ امریکہ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ 500% ٹیرف لگنے کی خبر پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ مسلسل چوتھے دن گراوٹ کے شکار بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب چکے۔ نئے ٹیرف بل کا بل سینیٹر لنڈزے گراہم نے پیش کیا۔ صدر ٹرمپ نے حمایت کر دی۔ بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان۔ منظوری کے بعد ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ہر ملک پر 500% ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ بھارت پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے۔ نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چین بھی متاثر ہوں گے۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے کی شیئر کی گئی طنزیہ ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں چین کی معاشی اور تکنیکی ترقی کو خطرہ قرار دینے والے مغربی بیانیے کا مذاق اڑایا گیا۔ ویڈیو میں الیکٹرک گاڑیوں، سولر پینلز، بیٹریز اور مینوفیکچرنگ میں چین کی بڑھتری کو نمایاں کیا گیا۔ بتایا گیا کہ امریکہ ایک طرف چین کی ترقی سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف سستی چینی مصنوعات پر اس کا انحصار برقرار ہے۔ امریکہ سے سیکیورٹی معاہدہ اعلیٰ ترین سطح پر دستخط کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا بیان۔ یوکرین، امریکہ اور یورپ کا حوالہ دیتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا، یہ اہم ہے کہ یوکرین کی بحالی اور اقتصادی ترقی کے معاملے پر سہ فریقی فارمیٹ پر بات ہوئی۔ اب امریکی ٹیم کو روس کی جانب سے جواب ملنا چاہیے۔ آیا وہ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ صرف دباؤ ہی روس کو اس پر آمادہ کر سکتا ہے، کیونکہ روس سرد موسم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ آئی سی سی کو جوابی خط لکھ دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے پوچھے گئے تمام سوالات کا شواہد کے ساتھ جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی کرکٹ ٹیم کے علاوہ صحافیوں، تماشائیوں، دیگر اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے جنگ زدہ غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے $3 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا۔ ملالہ نے تنازعات کے شکار علاقوں میں زندگی کی سختیاں جھیلتی لڑکیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے حکومتوں سے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کا خیال رکھنے، بین الاقوامی اداروں سے جنگی جرائم کرنے والوں سے عالمی قوانین پر عمل کروانے اور عوام سے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا۔ پاک سری لنکا دوسرا T20 میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور 4 سال بعد میوزیکل بینڈ اسٹرنگز پھر ایک ساتھ۔ گلوکار بلال مقصود نے فیصل کباڑیا کے ساتھ گانا گانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ لکھا، بیٹی کے نکاح کی تقریب میں 4 سال بعد ایک ساتھ گانا انتہائی جذبات اور یادگار ہے۔ راک بینڈ اسٹرنگز نے مارچ 2021 میں 33 سال بعد بینڈ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔